ہماری یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو دین کی سمجھ دی اللہ نے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کی دولت ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی اسٹیٹس، کوئی چودراہٹ ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ بڑی اللہ کی خیر ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کو دین کی دولت مل گئی اللہ اس پہ خیر فرماتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، ورنہ دولت تو قارون، فرعون، نمرود کے پاس بھی بہت تھی، ابو لہب بھی بہت بڑا عہدیدار تھا، اور حامان، شداد، یہ بھی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اور حسن جو ہے وہ ابو لہب پہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ انتہا کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن کچھ بھی کام نہیں آتا، نہ حسن، نہ دولت، نہ عہدے، نہ چودراہٹیں، نہ کچھ بھی، بلکہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہماری ترجیحات بدلی ہوئی ہیں آج کے دور میں۔ ہم اس کو فضل سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کی دولت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے، لیکن دین کی سمجھ جس کو مل گئی، دراصل بھلائی اللہ نے اس کے ساتھ کی۔ اب اللہ نے دین کی سمجھ تو دے دی، عمل کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ جب دین کی سمجھ مل جائے پھر اللہ سے عمل کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر اور ریا سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان عملوں کو قبول بھی فرمائے۔ یہ دعائیں اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں کر دیا جاتا ہے، اور اسی چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ نے جو دے دیا وہ تو اللہ کی دین ہو گئی نا، آپ نے کیا کیا اس دین کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، اسی لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین تو سیکھ لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دیتا تو اللہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ ہی دینے والا ہے۔ ہمارے ایک مسلک کا پورا عقیدہ اس چیز پہ کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت انسان کو مل رہی ہے نبی پاک ہی وہ تقسیم کر رہے ہیں، کچھ ایسے کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ دین جو اللہ نے میرے ذریعے تم تک پہنچایا ہے نا، وہ دے تو مجھے اللہ رہا ہے، اور میں تقسیم کر رہا ہوں اس دین کو، تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ ہر شخص آتا ہے اپنے حصے کے مطابق اس کو دین کو سیکھ کر چلا جاتا ہے۔ پورا دین پورے کا پورا تو ایک ہی شخص کو نہیں مل سکا نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے لوگ آتے گئے آپ ان کو سکھلاتے گئے۔ اصل میں مفہوم تو یہی ہے اس حدیث کے اس حصے کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز یعنی اللہ نے اپنے نبی کے قبضہ قدرت میں دے دی، جیسے چاہیں اس کو تقسیم فرمائیں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں جس سے میں تقسیم کرتا جا رہا ہوں۔ اور یہاں پہ ان کا بھی عقیدہ یہ ہوتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ عطا اللہ کی ہے لیکن دی نبی پاک کے ذریعے جا رہی ہے، یعنی سمجھتے وہ بھی یہی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک اپنی ذاتی حیثیت میں اختیارات رکھتے ہیں، ان کا مقصد عقیدے کا بنانے کا یہ ہے، ان کا یعنی جو عقیدہ ہے اس کی تشریح کچھ یوں کرتے ہیں وہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات ہیں، اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، نبی پاک پہ جو اپنی حدود میں اللہ نے اختیارات عطا کی ہیں آپ اسی کے مطابق دین کے مسائل میں انسان کی رہنمائی فرماتے رہے ہیں اپنی حیات طیبہ میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرام رشتوں میں اللہ نے ذکر کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خالہ اور بھانجی، پھپھی اور بھتیجی کو بھی ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں دینے کو حرام ٹھہراتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات میں سے آپ شریعت کے احکام دے رہے ہیں نا، جو اس کو امت مانتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ مردار حرام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں دو مردار حلال کرتا ہوں، کون سے ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی۔ میں اللہ نے خون کو حرام ٹھہرایا، بہ گیا جو خون، اللہ کے نبی نے فرمایا میں دو خون حلال کرتا ہوں، کون سے ہیں وہ؟ جی تلی اور جگر، یہ جمے ہوئے خون ہیں، یعنی خون سے ہی بنتی ہیں چیزیں۔ تو بہرحال اللہ نے جو اپنے نبی کو حدود و اختیارات عطا فرمائے ہیں، اپنی حدوں میں رہتے ہوئے نبی پاک ان اختیارات کو استعمال فرماتے ہیں اور امت کے لیے احکامات
دیتے ہیں شریعت. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی بھی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کی جائے گی، اللہ کے رسول کی بھی. تو یہاں تقسیم کرنے سے مراد وہ کسی اور معنوں میں لے جاتے ہیں، بس یہ کہ ہر نعمت انہی کے ذریعے، انہی کے وسیلے، انہی کے توفیل تقسیم ہو رہی ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اس کی طرف سے دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، ان کی ذات، ان کا نبوت، ان کا حیثیت، ان کی شان، ان کی جو عظمت و فضیلت، سب کچھ وہ بھی اللہ کی عطا ہے. اور ہم پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا ہے، ہمیں ان کا امتی بنایا جانا، یہ بھی اللہ کی عطا ہے ہم پہ. تو یہ ساری عطائیں اللہ کی طرف سے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود ہمیں اپنا امتی نہیں بنایا، ٹھیک ہے. اللہ نے توفیق دی، اگر نبی پاک چاہتے تو مکہ میں کوئی کافر رہتا ہی نہ، ٹھیک ہے. آپ کے اگر اختیارات لامحدود ہوتے، آپ تو تڑپتے تھے ان کے لیے کہ کاش یہ بھی اسلام قبول کر لے، کاش یہ بھی دین پہ آ جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اپنی حدوں میں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیے. ان کے بارے میں عقیدہ ان کا بھی یہی ہے، بس وہ تھوڑا سا بڑھا کے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، ہم ذرا کم اس میں رہتے ہیں. تو ہمیں یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا اپنے نبی کو شریعت کے حوالے سے، اللہ کے نبی نے اس کو اپنی امت میں تقسیم فرمایا ہے، یعنی ان تک پہنچایا ہے. اور یاد رکھو یہ امت اللہ کے حکم پر قائم رہے گی. جو شخص اس کا مخالف ہوگا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. یعنی جو شخص دین پہ قائم رہے گا، ساری دنیا مل کے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ٹھیک ہے. بگاڑ نہیں سکتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا نہیں اس کی لوٹ سکتی. دنیا میں تو بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، اس کی جان تک چلی جاتی ہے، اس کے اہل و عیال، اس کے گھر بار تک لوٹ لیے جاتے ہیں. لیکن اصل مقصد یہ کہ اس کے عقیدے میں، اس کے آخرت کے اجر میں کوئی کمی نہیں لا سکتا کوئی، ٹھیک ہے. اس کو اللہ کے ہاں جو اس کا مقام ہے اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو جو بھی دین پہ امت یہ جب تک یہ قائم رہے گی، اس کا مخالف اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اللہ کے ہاں اس کے اجر کو کم نہیں کر سکے گا.